وہ امیر معاویہ جن کا نام تو معاویہ تھا، کنیت ابو عبد الرحمن تھی، والد کا نام سخر تھا اور کنیت ابو سفیان تھی، والدہ کا نام حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 سال دور حکومت کی، 64,65,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ اور یہ ایسے صحابی رسول تھے جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ آسمان سے جبریل علیہ السلام اللہ کا قرآن نبی پر لے کے آتے تھے، نبی آگے جس سے لکھواتے تھے اسے امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، مقام، رفعت جس طرح دوسرے صحابہ کا، ویسے ہی امیر معاویہ کا مقام بھی بلند تھا، عظمت بھی بلند تھی، رفعت بھی بلند تھی، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے التائبون کہ سارے صحابہ تائبون تھے، ساجدون تھے، راکعون تھے، سائحون تھے، اولئک هم الراشدون تھے۔ جتنے لقب صحابہ کو ملے ہیں سارے صحابہ میں امیر معاویہ بھی شامل تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی مہینے 22 رجب کو ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا سے کوچ کر کے آخرت کے طرف چلے جاتے ہیں، تو لیکن ان کے جانے کے بعد جس طرح ہم دوسرے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں ہم پر فرض ہے، ایسے ہی اس صحابی کا تذکرہ کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ کیوں؟ جس نے قرآن کو لکھا، اگر ہم اس کو نہ پڑھ سکے، اس کی تاریخ ہمیں یاد نہ ہو، اس کی سیرت، اس کا مقام ہمیں یاد نہ ہو، تو پھر یاد رکھنا دشمن جو ہے وہ ہمارے قرآن کو بھی بدل دے گا، قرآن لکھنے والوں کو بھی بدل دے گا۔ تو عزیز دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص تھے جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جنت کا اعلان کیا تھا، جن کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جنت کا اعلان کیا، اور جن کے ساتھ اللہ نے خود جنت کا وعدہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ واقعات یا تاریخ نہیں سناؤں گا، صرف 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی کام کے لیے ایک شہزادے کے ساتھ بھیجا۔ وہ شہزادہ حضور علیہ السلام کے علاقے میں آیا ہوا تھا، صحابہ میں سے کسی نے بھیجا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل ہو گئی۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے کے ساتھ جا رہے ہیں، جاتے جاتے جب امیر معاویہ تھک گئے، اس شہزادے سے کہا کہ اپنے گھوڑے پہ، اپنی سواری پہ مجھے بھی سوار کر لے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں شہزادہ ہوں، اور تم ایک نبی اس کو ماننے والا ہے۔ غریب جتنے بھی اس کو ماننے والے لوگ ہیں وہ سارے غریب لوگ ہیں، پھٹے پرانے تیرے کپڑے ہیں، پاؤں میں تیرے جوتا نہیں ہے، اور تجھ جیسے انسان کو میں اپنی سواری پہ سوار کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے ساتھ جانا ہے تو پیدل چل۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کا سارا سفر پیدل کیا، اپنا کام مکمل کیا، واپس آئے تو وقت بدلتا ہے، اللہ نے امیر معاویہ کو بادشاہ بنا دیا۔ جب امیر معاویہ بادشاہ بنتا ہے، امیر معاویہ نے اپنی فوج بھیجی، اس علاقے کو فتح کیا گیا۔ وہی شہزادہ قید و بند سلاسل ہو کر امیر معاویہ کے سامنے آتا ہے۔ امیر معاویہ کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے، وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے، وہ دور یاد آ جاتا ہے۔ امیر معاویہ نے اپنے پاس بٹھایا، اس کو بتایا کہ وہ وقت تھا کہ معاویہ نے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پاؤں میں جوتا نہیں تھا، معاویہ تیرے ساتھ چل رہا تھا، تو نے اپنی سواری پہ سوار نہیں کیا، لیکن یاد رکھ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ آج تو معاویہ اپنا بدلہ لے گا، مجھے قتل کروائے گا، مجھے ہمیشہ کے لیے قید و بند کرائے گا۔ لیکن معاویہ نے کہا
اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ شہزادہ ہے، یہ قید و بند ہو کر آیا ہے، اس کو فلاں مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کی مہمان نوازی کرو۔ خدا کی قسم امیر معاویہ نے ایسا حسن اخلاق دیا کہ وہ شہزادہ کافر تھا، مسلمان ہو گیا۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ جس نے اپنا اخلاق اس امت کے سامنے پیش کیا تو یوں کیا کہ امیر معاویہ نے بدلہ نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ آج تو تم میرے ہاتھ میں آ چکا ہے، آج تو تیری گردن اڑاؤں گا، جس طرح آج مسلمان کرتا ہے۔ آج مسلمان معاف کرنے کی بجائے ایک ایک جگہ پہ آج بدلے پورا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، کسی نے نقصان کیا ہے، تو امیر معاویہ کی سیرت کو پڑھو کہ وہ وقت آتا رہتا ہے، دن بدلتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ اگر وہ تکلیف تجھے آئی ہے تو کل کو اگر تو بادشاہ بن گیا ہے، اب وہ تیرے ہاتھ میں آ گیا ہے تو تو اس کو معاف کر کے دکھا، اس سے بڑی بہادری کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی چیز کا نام تو بہادری ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہادر اس کو تو نہیں کہا جو میدان میں جا کر کشتی کرے اور جناب لوگوں کو گرا دے، پھاڑ دے۔ میرے نبی نے تو بہادر اس کو کہا کہ جس کو غصہ آئے وہ اپنے غصے کو قابو میں کر لے۔ امیر معاویہ کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات، یہ تو ان کا ایک حسن اخلاق تھا، لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت بھی کمال کی تھی کہ جس طرح صحابہ نے محبت کی ہے، محض نبی کے ساتھ محبت ہی نہیں کی، نبی کے ساتھ محبت بھی کی ہے، نبی کی اطاعت بھی کر کے دکھائی ہے۔ آپ امیر معاویہ کو دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک لشکر کے ساتھ فوجی کمانڈر بن کر جا رہے ہیں، کئی علاقے فتح کر چکے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اپنے گھوڑے پہ سوار امیر معاویہ کی طرف آئے، آ کر کہا اے امیر المؤمنین، کمال ہو گیا، وفا لا غدر، اور مومن وفا کیا کرتا ہے، غداری نہیں کیا کرتا۔ اے امیر المؤمنین، آپ غداری کر چکے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابی امیر معاویہ پکار اٹھے، اور میں نے کیسے غداری کی؟ اس صحابی نے سمجھایا کہ آپ نے اس علاقے کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ایک عہد نامہ لکھا تھا، جس میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ ہم وقت آنے سے پہلے تم پر کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے بتایا خدا کی قسم ہم نے وقت آنے سے پہلے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا، آج وہ وقت ختم ہو چکا، آج جو تاریخ طے تھی وہ تاریخ ختم ہو چکی، اس لیے ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقہ نہیں کئی علاقے فتح کر چکے تھے، لیکن اس صحابی نے سمجھایا اے امیر المؤمنین، مومن تو وہ ہوتا ہے جو وفا کیا کرتا ہے، غداری نہیں کیا کرتا۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ جنگ کرنی تھی، آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ اچانک ان پر حملہ نہ کرتے، ان کو بھی وقت دیتے کہ یہ بھی تیار ہو کر آتے اور آپ بھی تیار ہو کر جاتے۔ لیکن کافروں کے دل میں یہ تھا کہ ایک صلح نامہ ختم ہوگا، اس کے بعد مسلمان تیار ہو کر آئیں گے، لیکن امیر معاویہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنی فوجیں تیار کر کے جناب اس علاقے کے قریب کھڑی کر لیں۔ جس دن وہ صلح نامہ ختم ہوا، امیر معاویہ نے حملہ کرنا شروع کر دیا، وہ ابھی تیار نہیں تھے۔ جب امیر معاویہ نے یہ سنا وفا لا غدر، کہ کوئی وفا کرنے والا مومن ہو سکتا ہے، غداری کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، امیر معاویہ نے فوراً جتنے علاقے فتح کیے تھے سارے کے سارے کفار کو واپس کر دیے، صرف ایک جملے پر۔ کیا جملہ تھا؟ وفا، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ وفا کرتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ امیر معاویہ نے جتنے علاقے فتح کیے تھے سارے واپس کیے، دوبارہ واپس آ گئے۔
پھر دوبارہ حملہ کیا، لیکن وہ لوگ بھی، کافر بھی اس طرح کے ایسے تھے اس وقت کہ ان کے دل بھی نرم ہو جاتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ نبی کی اطاعت کیسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ اتنی اطاعت۔ آج دیکھ لیں میرے نبی کی کون سی سنت ہے جو ہم اپنا رہے ہیں، کہاں کون سی جگہ ہے جہاں ہم اپنے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ اپنے نبی کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے قربانی دے دی، جنہوں نے اپنی جانیں تو وار دی۔ میرے عزیز دوستو، یہ 22 رجب گزر کر گیا ہے، اس 22 رجب کو حضور علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہے۔ یہ امیر معاویہ ہمیں یہ سبق دے کر جاتا ہے، اپنا حسن اخلاق ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اپنی وفا، اپنی اطاعت جو نبی کے ساتھ تھی وہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ تو صحابی وہ صحابی تھا کہ جس کے پاس اللہ کے نبی کے ناخن تھے، جس کے پاس اللہ کے نبی کے بال تھے، جس کے پاس اللہ کے نبی کا کرتا تھا، کہ کہا کرتے تھے کہ جب میں دنیا سے جاؤں میری قبر کے جب مجھے کفن دو، کفن کے اندر وہ کرتا پہنا دینا جو مجھے میرے محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ کہا کرتے تھے جب مجھے قبر کے اندر لٹا دو تو میرے چہرے پر میرے نبی کے جو میرے پاس ناخن ہے، جو میرے نبی کے میرے پاس بال ہیں، میرے چہرے پہ رکھ دینا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جب میں اٹھوں گا تو اوپر نور مصطفیٰ ہوگا، اندر سے محمد مصطفیٰ ہوگا۔ یہ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز دوستو، حضور علیہ السلام کے جتنے صحابہ تھے سارے اعلیٰ تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے والذین اخرجوا من دیارہم والذین ہاجروا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، کہ یہ صحابہ اکرام انہوں نے ہجرت کی، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، حویلیوں سے نکال دیا گیا، ان کو جناب مکانوں سے نکال دیا گیا، شہروں سے نکال دیا گیا۔ اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے کس لیے نکالا گیا؟ فرمایا وَأُوذُوا، ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں، کسی کی زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چمڑی کو ڈھیر دیا گیا، اور حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا۔ جناب یہ کیوں ہوا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ سارا کچھ میرے لیے ہوا ہے، یہ سارا کچھ میرے لیے ہوا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے محمد کے لیے ہوا، میرے دین کے لیے انہوں نے جانے دی، انہوں نے میرے اسلام کے لیے جانے دی۔ فرمایا انہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے کر دیا ان کے لیے اللہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ یہ صحابہ، ایک صحابی کی واقعہ پڑھا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کمر سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا کہ کمر پہ ہڈیاں ہی نظر آئیں، ماس ہے ہی نہیں تھا۔ فرمایا خباب یہ کیا ہوا؟ حضرت خباب نے فرمایا اے امیر المؤمنین، یہ کافر لوگوں نے جب ہمیں وہ جناب انگاروں کو گرم کرتے ہمیں اوپر لٹا دیتے تھے، ان کے انگاروں کی آگ ہمارے جسم کے چمڑیوں سے بجھتی تھی۔ یہ حضرت ایک صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان یا رسول اللہ، ایمان میرا پختہ ہے، مجھے اجازت دیجیے میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، جنگ میں چلے گئے، وہاں پہ لڑائی کی، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ لے کر آؤ، اونٹ قریب کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی جسم مبارک کو اٹھاؤ، اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا گیا۔ جب اونٹ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، اونٹ کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اونٹ کھڑا ہو جا، نہیں کھڑا ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ اس کے صاحبزادے کو بلا کر لاؤ۔ ان کے صاحبزادے کو بلا کر لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ کیا وجہ ہے کہ اونٹ کھڑا نہیں ہوتا؟ یہ گھر سے جب نکلا تھا تو اس نے کون سی دعا مانگی تھی؟ بیٹے نے کہا اے اللہ کے نبی، جب میرا باپ گھر سے نکلا تو فرمایا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھے گھر کی طرف واپس نہ لٹانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم عمر بن جموح کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے کہ ان کو یہیں پر دفن کیا جائے۔ یہ صحابہ کی دعائیں تھیں، یہ صحابہ کا مشن تھا کہ انہوں نے اپنے گھر، مال، جان، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دی۔ تو اللہ نے پھر کیا اعلان فرمایا؟ اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حضور علیہ السلام سے محبت بھی ضروری ہے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت بھی ضروری ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ نے ایک اپنا معیار ہمیں دیا اور حضور نے اپنی محبت کا ہمیں معیار دیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ نے اپنے معیار کو قرآن میں بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے وہ نبی کی اطاعت کرے، وہ اس کے نبی سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی نے اپنا معیار بیان کیا، کیا فرمایا؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو چاہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ سے محبت کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے یاروں سے محبت کرے۔ جو چاہتا ہے جو میرے یاروں سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو دنیا سے گئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی سیرت کا بہت پیارے نقطے دے کر گئے کہ ہم نے اس معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ انہوں نے اپنا حسن اخلاق پیش کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو اطاعت تھی وہ پیش کی ہے اور پھر دنیا سے گئے ہیں۔ ہم کسی بھی اللہ کے نبی کے صحابی کو پڑھیں گے تو خدا کی قسم جنت کے رستوں کی طرف چلتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔